बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। गुज़िश्ता रोज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे जारी किया पुलिस और अदलिया जो टॉप 2 डिपार्टमेंट हैं करप्शन के हवाले से, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यानी महंगाई बेरोज़गारी के हवाले से, लोगों की आमदन कम होने के हवाले से, फिर जो एहतसाब का निज़ाम है उसके ऊपर लोगों के को डिससेटिस्फेक्शन, उसको जानिबदार करार देना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लोगों ने जो अक्सरियत है उसको दुरुस्त न करार देना। ओवरऑल उस सर्वे से जो मेरी अजम्पशन है, जो मैं चीज़ निकालता हूँ वो ये है कि जो अमूमी राय है उसमें जो मायूसी का अंसर है वो ज़्यादा गालिब है। तो ये मायूसी का अंसर तो अगर गालिब हो कौमों के ऊपर या उनके अफराद के ऊपर, तो सिवाय तबाही के कोई चीज़ हासिल नहीं होती, क्योंकि अगर जब उम्मीद दम तोड़ जाती है तो फिर तो हौसले पस्त हो जाते हैं और फिर अब नई राहें जो है वो हम खुद मसदूद करते चले जाते हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी जिस तरीके से हमारी इकॉनमी चल रही है हमें तो उम्मीद है, लगता है ऐसा है कि शायद हम 5% से भी ऊपर जीडीपी को ले जाएं। हुकूमत एक तरफ बातें कुछ करती है, एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए तो उसकी लॉजिक कुछ और है, डॉलर बढ़ जाए कुछ और लॉजिक है, पेट्रोल बढ़ जाए कहा जी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए हैं, महंगाई की लॉजिक और है। और अब नवी सुनाई जा रही है कि अगले 4 माह के अंदर या 3 माह में कम हो जाएगी। असद उमर साहब तो कहते हैं 15 दिन के बाद से जो है ना महंगाई में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इतना जो डाइवर्स ओपिनियन है, ये लोग जो है वो हुकूमत की बातों पर एतबार क्यों और कैसे करें। और तीसरी बात ये कि जो अपोजिशन की जो सियासत हो रही है, जिस तरीके से अपोजिशन कर रही है, तो क्या मायूसी वहां भी गालिब है? इसी वजह से इतनी लंबी डेट, फिर जरा सा मौका मिलता है तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये मौजूआत हैं आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज माशी उमूर के माहिर डॉक्टर फरूख सलीम साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। शहजाद चौधरी साहब, देखें सर्वे तो आते रहते हैं, बहुत सारी बातें, किसी को सूट करता है किसी को सूट नहीं करता, लेकिन जो एक ओवरऑल इंप्रेशन जो मैंने लिया, हो सकता है गलत हो, वो ये कि मायूसी का अंसर गालिब है। करप्शन लोग कहते हैं ठीक नहीं हो रही, महंगाई कहते हैं बढ़ गई है, बेरोजगारी कहते हैं बढ़ गई है, इदारों में कहते हैं करप्शन बढ़ गई है। तो ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी मायूस है, ये कितना खतरनाक है? अच्छा देखिए, जितनी भी चीजें आपने कही, करप्शन या महंगाई या निजाम ना ठीक होना, ये तो किसी भी मुल्क में, किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में, किसी भी मुल्क के साथ ये मामलात हो सकते हैं। दुरुस्त। और मुश्किलात आती हैं मुल्कों में और कौमों की जिंदगी में, और उनको, लेकिन कौमें उसको मैनेज कैसे करती हैं, उसमें से निकलती कैसे हैं, ये डिसाइड करता है कि आया नाउमीदी की कोई गुंजाइश है या नाउमीद हो जाना चाहिए, मायूसी हो जाना चाहिए, या ये कि आपके अंदर कोई उम्मीद है कि नहीं इसमें से निकला जा सकता है। पाकिस्तान बावजूद इसके कि पिछले 40 साल में बहुत मुश्किल हालात में रहा है, उसके अंदर बहुत सी नालायकियां हुकूमतों की शामिल रहीं, और चाहे आप उसमें 4-5 साल में करप्शन रही वगैरह वगैरह, ये चीजें जितनी भी आप गिन सकते हैं वो सब मौजूद रहा। इसके बावजूद ये जो 20-22 करोड़ लोग हैं, इनको ये पता है कि इसमें से निकला कैसे जा सकता है, बेहतरी का रास्ता क्या है। यानी अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो फिर डॉक्टर साहब जैसे लोग बैठे हैं आपके पास, फिर नसरुल्लाह मलिक साहब जैसे लोग बैठे हैं जो कि डेली इस पे गुफ्तगू करते हैं और हमें बताते हैं कि इसको ठीक करने के तरीके क्या है। एक कंबाइंड विजडम आपका उस तरफ लेके जा सकता है। किस चीज का इंतजार है? इस चीज का कि एक ऐसा निजाम हुकूमत आए, एक ऐसी हुकूमत हो, एक ऐसा वजीर आजम हो और उसकी टीम हो जो कि इन चीजों को लेके जब आगे चलेगी तो फिर मुल्क के लिए यहां से निकलने के रास्ते मौजूद हैं। इसलिए मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये पता है कि बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन इनमें से निकला भी जा सकता है, और वो गाहे बगाहे रोजाना की बुनियाद पे हमारे लोग इनको शेयर भी करते हैं। कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते। तो ये मसाइल ज्यादा अहम है कि लीडरशिप की अपनी समझ, अपनी तैयारी इस चीज के लिए कि वो लोगों की बातों को ध्यान दें, सुने, और फिर उसमें से जो रास्ते प्रैक्टिकल हैं उसको कैसे लेके चलना है। तो ये है मेरे हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। मलिक साहब, अब शहजाद साहब ने जो बात की वो उसके अंदर से अगर आप ये कहें, अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, तो कौम ने तो एक रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि ये लीडर है, एक नई पार्टी को आजमाया, एक नए लीडर को लेके आए और कहा कि वो हमें, हमारी जो नैया है वो पार कर देंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? देखिए तारिक साहब, बात यह है कि जो शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद अगर हम रखेंगे तो हम पॉजिटिविटी की तरफ हम आगे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस इस वक्त हमारी हुक्मरान इशराफिया है,
اس میں آپ سب کو شامل کر سکتے ہیں، موجودہ حکومت کو بھی شامل کر سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے ادارے جو بہرحال پاکستان کے اندر ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے شاید ہم نے کبھی اپنے مرض کا ادراک نہیں کیا۔ جب تک ہم اپنے مرض کا ادراک نہیں کریں گے پھر علاج بھی صحیح طریقے سے ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہم ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی تو ساتھ ہی یہ کہا کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ کی حکومت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور ساتھ ساتھ ہر روز ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹوکیو میں مہنگائی ہے، پیرس میں مہنگائی ہے، امریکہ میں مہنگائی ہے، برطانیہ میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں کوئی مہنگائی نام کی چیز نہیں ہے۔ پھر ساتھ یہ کہا جاتا ہے گاڑیاں بک رہی ہیں، گاڑیوں کے اوپر اون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں لوگ سیر کرنے جا رہے ہیں، معلم جبہ جا رہے ہیں، جی مری جاتے ہیں۔ جب آپ اس قسم کی سوچ کے ساتھ آپ فیصلے کریں گے تو پھر آپ کو تو مہنگائی نظر بالکل نہیں آئے گی، آپ کو مسائل بھی نظر نہیں آئیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے، میں شہزاد چوہدری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو اس وقت اس ملک کی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، جس میں پالیٹیشنز ہیں، جس میں ادارے ہیں، جس میں آپ کے میڈیا مینجمنٹ کے لوگ ہیں، سارے وہ لوگ جو ہیں وہ عوام کے مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ چونکہ وہ اشرافیہ کی کلاس بن چکی ہے، اس لیے انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس ملک کے اندر ہم مذہبی انتہا پسندی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے چلتے چلے گئے، لیکن ہمیں بالکل یہ ادراک نہیں ہوا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ معیشت آپ کی تباہ ہوتی رہی، آپ کو ادراک نہیں ہوا، اس لیے کہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان سے آج بھی آپ پوچھیں کہ دال کا ریٹ کیا ہے، چینی کا ریٹ کیا ہے، آپ کو گھی کتنا مہنگا لینا پڑتا ہے، بچوں کی فی ادا نہیں کی جا سکتی، انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ شاید آپ کو اور مجھے بھی کم احساس ہوتا ہو کہ ہم شاید اچھی سیلری لینے والے ہیں، تھوڑے سے ڈسکنیکٹ ہے ملک صاحب، ڈسکنیکٹ ہے عوام کا اور فیصلہ سازوں کا، آپ یہ کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ آپ یقین مانیے، میں خود ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کبھی جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اندازہ کیجئے کہ کسی کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے پیسے نہیں ہیں۔ کل میں نے لاہور شہر کے اندر ایک خاتون کو رکشہ چلاتے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بھائی ساتھ بیٹی کھڑی پھول بیچ رہی تھی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتی یہ میری بیٹی، معصوم سی بچی 13 سال کی، وہ پھول بیچتی ہے، میں رکشہ چلاتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کے میاں صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے جی وہ گاؤں میں ہوتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم تینوں مل کے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں بجلی مہنگی ہوتی ہے، آپ گیس مہنگی کرتے ہیں، آپ اشیاء ضرورت مہنگی کرتے ہیں۔ آپ کی ایڈمنسٹریشن، آپ کے تھنک ٹینک، آپ کے تمام وہ ادارے جنہیں عوامی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب، ریئلائزیشن کا مسئلہ ہے، کمپیٹنس کا مسئلہ ہے، ویژن کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کیا؟ طارق صاحب سوال بڑا عمدہ پوچھ رہے ہیں آپ، پہلے والا بھی۔ مجھے طارق صاحب لگتا ہے ایسا ہے کہ دو قسم کی خلیج نظر آتی ہیں، وہ گلف نظر آتا ہے، وہ جس کو آپ نے ڈسکنیکٹ شاید کہا۔ ایک لیول پہ تو خلیج یہ ہے کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، عوام کی مشکلات کیا ہیں، اور دوسری طرف ایک خلیج نظر آتی ہے کہ پاکستان کے جو پوٹینشیل ہیں اور جہاں پہ اس وقت ہم پاکستان والے بیٹھے ہیں۔ پہلی خلیج کا اگر میں ذکر کر لوں تو آپ سوچئے کہ عوام حکمرانوں سے یا حکمران طبقے سے یا ان کے ترجمانوں سے یا وزراء سے پوچھتی ہے کہ جی آٹے کی قیمت جو 35 روپے کلو ہوتی تھی 3 سال پہلے، اب وہ 70-75 پہ چلی گئی ہے۔ اس کا جواب ہمیں یہی دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے 22,000 کاریں جو ہیں وہ پچھلے مہینے بیچ ڈالی۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی چینی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے کلو 3 سال پہلے چل رہی تھی، اب وہ 120-125 روپے کلو پہ چلی گئی ہے، تو وزیر صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ چینی کی دانے جو ہیں وہ گننا شروع کر دیں اور چینی کم کھانا شروع کر دیں تو معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ پیٹرول کی قیمت کا پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں وہ 146 روپے فی لیٹر پہنچ گیا ہے۔ اس کا جواب ملتا ہے جی کہ وہ کیلیفورنیا میں تو پیٹرول جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی کلیئر کٹ جو ہے خلیج نظر آتی ہے حکمران جماعت میں اور عوام میں۔ دوسری خلیج کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کی جو پوٹینشیلز ہیں، جو آپ پاکستان کے اداروں کو چھوڑتے ہیں، جو دنیا بھر کے اداروں نے ہمیں بتاتے ہیں، مثلا ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس کا ٹائٹل ہے پاکستان ایٹ 100،
وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ 30-31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو پوٹینشیل ہے، یعنی کہ جو ممکنہ صلاحیت ہے پاکستان کی، وہ 88 ارب کی ہے. یعنی کہ ہم 88 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے اور ہم صرف پہنچے ہیں 30 ارب ڈالر پہ. اسی طرح اگر سولر انرجی جو ہے، شمسی توانائی کا جو ایسٹیمیٹ ورلڈ بینک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے 30 لاکھ میگا واٹ کا. اور اگر آپ اپنی حقیقت دیکھیں تو ہمارے پاس 530 میگا واٹ لگے ہوئے ہیں. اب سوچئے پوٹینشیل 30 لاکھ اور ایکچولی لگا ہے وہ 530 میگا واٹ لگے ہیں. اسی طرح ونڈ پاور کا جو ایسٹیمیٹ پاکستان کے حوالے سے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3,45,000 میگا واٹ کی صلاحیت ہے پاکستان کے پاس ونڈ پاور. اب دیکھیں یہ مفت کی پاور ہے. ہم لگے ہیں کوئٹہ کی پاور پلانٹ لگانے کے لیے اور فرنس آئل کے پاور پلانٹ لگانے کے لیے. تو یہ ونڈ کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 3,45,000 میگا واٹ کا ہے. اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 1,248 میگا واٹ لگا ہو. تو یعنی پھر تو یہ بات ہو گئی ڈاکٹر صاحب جو وہ تھی کہ ہم مطلب خود سے جھوٹ بولتے ہیں یا لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. شہزاد صاحب، اب اگر لیڈرشپ لوگوں کو جھوٹ بولے گی، ان کو صحیح پکچر نہیں بتائے گی، اعتماد میں نہیں لے گی، ان کو کسی ایک یوٹوپیا میں رکھیں گے اور ان کو سمجھیں کہ ایک برائی کے اوپر چادر ڈھانپ دے، تو پھر نہ مسئلے کا حل نکلے گا نہ ہم آگے بڑھیں گے. طارق بھائی، معذرت کے ساتھ میں صرف تھوڑا سا دیکھیے، میں اسپیشلسٹ تو ہوں نہیں، نہ میں معیشت کا اسپیشلسٹ ہوں، نہ میں سوشیولوجسٹ ہوں کہ میں ان چیزوں پہ، لیکن عمومی طور پر اپنے قومی سفر کا مسافر ضرور ہوں. اور میں جب اپنے قومی سفر کو دیکھتا ہوں تو میں اس سفر کا حصہ ہوتے ہوئے معاملات کو دیکھتا ہوں. 74 سال میں میرے لوگوں نے یا میرے ملک نے ایک سفر طے کیا ہے. انشاءاللہ اس سے اگلے 74 سال اور اس سے اگلے 74 سال بھی سفر طے کریں گے انشاءاللہ ہمارے ملک کے لوگ، انشاءاللہ ہماری جنریشنز کریں گی. لیکن میں آج کے وقت میں جب صرف دیکھتا ہوں تو مایوسی، اور جب مایوسی آپ کہتے ہیں، نا امیدی کہتے ہیں، تو کس چیز سے آ رہی ہے؟ مایوسی آ رہی ہے جب سیالکوٹ کے اندر اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں تھا جس میں کہ 2 بچوں کے ساتھ جو ہوا. اس کے بعد میں مایوسی ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جب ایک خاتون کو سر عام سر راہ اس طریقے سے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے بچوں کی موجودگی میں. اس وقت ہوتی ہے جب زینب کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور اس طرح کی بے شمار بچیوں اور بچوں کے ساتھ. پھر فیصل آباد کی 2 خواتین، چاہے وہ جو مرضی کر رہی تھی، جتنا مرضی، لیکن مجھے اپنے لوگوں کا عمومی رویہ جو ہے، مجھے وہ انسانیت جب نظر نہیں آتی اپنے لوگوں کے اندر، تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ اب مجھے میرے جیسے آدمی کو، جس نے اب کافی وقت، اللہ کا شکر ہے، دنیا اللہ پاک نے موقع دیا، دیکھ لیا، اور دنیا کو دیکھا، پاکستان کو دیکھا، اپنی زندگی بسر کی، اس کو اب مایوسی کا ایک ہلکا سا شائبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسانیت جب ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہ جو مشکلات ہیں، یہ مشکلات پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں آئی. ایک وہ بھی وقت تھا کہ شاید کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، اور پاکستان نے کیا ترقی کر کے کہا. تو مجھے اپنا یہ پتا ہے کہ 22 کروڑ کا ملک جو ہے ایک دم سے خدا نخواستہ ختم نہیں ہونے والا. اس کے اندر نیوکلیئر پاور کا کوئی رول نہیں ہے، اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں سراسر ان لوگوں کی طاقت کا زور ہے جو کہ عوام کے گنے جاتے ہیں، اور جو لیبیا اور ٹیونس اور سیریا کی طرح بہ نہیں گئے ان حملوں کے آگے، جس طریقے سے کہ ان ممالک کے لوگ بیچارے بہ گئے. لیکن مجھے افسوس اور دکھ اور ڈر لگتا، خوف آتا ہے جب میں اپنے لوگوں کے اندر سے انسانیت، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ بڑی بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ جو طبقاتی فرق کریٹ کر دیا گیا، تقسیم، اس اینڈ دیم. ان کو دیکھو، وہ ہمیں دیم کہتے ہیں، ہم ان کو دیم کہتے ہیں. تو ہم جو پریویلیجڈ ہیں، ہم ان لوگوں کو دیم کہتے ہیں. کہتے تو ہم عوام و خواص ہیں، لیکن اصل میں دیم اور اس کا معاملہ ہے. یہ مشکل ہو گئی ہے. دوسرا، ہماری لیڈرشپ، اور ہمیں کبھی بھی اس سے چھپنا نہیں چاہیے. جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، پاورفل، جن کے پاس طاقت جن کے ہاتھ میں ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ غلاف چڑھا دیتے ہیں ان لوگوں پہ جو فیصلہ ساز ہیں. اور فیصلہ ساز اگر اپنا کام فیصلہ صحیح کریں گے تو پھر اس صورت میں کوئی اور فیصلہ ساز پیرلل آلٹرنیٹ نہیں بن پائے گا.
تو اس لیے آپ نے جن کو فیصلہ سازی کرنی چاہیے، جی جن کی ذمہ داری ہے، جب وہ فیصلے نہیں کریں گے یا اس قابل نہیں ہوں گے، جب وہ فیصلہ کریں گے جس میں ان کا صرف اپنا فائدہ ہے یا اپنے خاندان کا فائدہ ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی اور کہیں کھڑا ہو کے کسی اور عدالت میں کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے آپ کے بہا پہ فیصلے شروع کر دے گا. بالکل صحیح اس سے بات. بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیٹس ڈیمانڈ آؤٹ آف آر پالیٹیشنس کہ تم معیشت دان بھی اچھے لاؤ، تم ایڈمنسٹریٹر بھی اچھے لاؤ، تم پالیسی میکر بھی اچھے لے کے آؤ، تم اپنی پارٹی کے اندر سیاست بھی اچھی لے کے آؤ، جمہوریت بھی اچھی لے کے آؤ، تاکہ عوام کی جمہوریت عوام کو ڈیلیور کرے، خواص کو ڈیلیور نہ کرے. ٹھیک، میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے نصر اللہ ملک صاحب کے سامنے رکھتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہوگا، یہ پبلک پریشر بلڈ ہوگا، کوئی انقلاب ہوگا، کیا ہوگا، کس طریقے سے یہ اکاؤنٹیبل کریں گے لیڈرشپ کو. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد چودھری صاحب، ڈاکٹر فاروق صاحب اور نصر اللہ ملک صاحب مہمان ہیں. ملک صاحب، کیا ہوگا، یہ کیسی چیزیں ہوں گی؟ لوگ تو لاتے ہیں اپنے سر کا تاج بنا کے بٹھاتے ہیں، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو ایک اور اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ کے الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، عوام کو یہ نہ کہنا پڑے کہ فلاں شخص کو لایا گیا یا فلاں شخص خود آیا. عوام کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا ووٹ میں نے ڈالا کسی اور کے لیے تھا، کسی اور کے کھاتے میں سے نکلا. آپ کو یہ پورے الیکشن پروسیس کو دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ، ڈاکٹر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایکسپرٹس ہیں اپنے اپنے شعبوں کے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اکانومی پہ ان کی ایک اپنی بڑی مضبوط گرپ ہے. پہلے دن سے حکومت کے ساتھ ہوں یا حکومت کے مخالف ہوں، اپنی بات کھل کے کہتے رہے ہیں. شہزاد صاحب اپنی بات بڑی کھل کے کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کسی پڑھے لکھے دانشور یا کسی انٹلیکچوئل یا کسی ایسے آنےسٹ بندے کی اب ہم نے گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے کہ جو اپنی بات سچائی کے ساتھ کہتے ہیں. سسٹم میں موقع نہیں ہے نئے بندے کا. میں آپ سے گزارش کروں، آپ نے خود اتنا عرصہ رپورٹنگ کی، میں خود رپورٹنگ کرتا رہا، بہت سے وزراء اعظم کے ساتھ، بہت سے صدور کے ساتھ ہم نے سفر کیا، ملاقاتیں کی، بیٹھے. آپ کو سوائے خوشامد کے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، سر آپ کھاتے بڑا اچھا ہیں، سر آپ خوبصورت بڑے ہیں، ٹائیوں کی تعریف، کوٹ کی تعریف، ٹائیوں کی تعریف. ملک صاحب، اتنی خوشامد کی جاتی ہے، اتنی خوشامد کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جیسا بندہ اگر کہے کہ سر آپ کی اکانومی جو ہے، آپ ایگریکلچر بیسڈ ملک ہیں، آپ کو یہ اس طرف توجہ دینی چاہیے، تو آپ سمجھیں کہ وہاں سے آپ کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. اس ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انٹلیکچولی اتنے ڈس آنےسٹ ہیں کہ ہم خوف کھاتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم خوشامد نہیں کریں گے ہماری اسپیس نہیں ہوگی. سیاسی جماعتوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جو عہدیداران ہیں، جو لیڈرز ہیں، کوئی ایک بندہ اپنے لیڈر کے سامنے کھڑا ہو کے سچ کہنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسا کلچر بن گیا ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن درست کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کا مرکز ہی ملک صاحب خوشامد پہ رکھ لیا. ان کو پتا ہے. میں ایک سینیٹر صاحب سے ملا، مسلم لیگ نون کے، آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے کہا 3 آدمیوں نے میری مستقبل کی سینیٹرشپ کا فیصلہ کرنا ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ. تو مجھے جو ہے باقی چوتھے آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب معاملہ یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا. فاروق صاحب، آج ایک آپ فواد صاحب نے کہ 5% کے حساب سے، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ جی ڈی پی چلی جائے گی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں یہ ریزن، پیٹرول کہتے ہیں یہ ریزن، فلاں ڈالر یہ ریزن، ہر ایک کی ریزن. اور پھر کہتے ہیں مہنگائی کم ہونے والی ہے اگلے 3 مہینے کے اندر. یہ کیا ہے یہ؟ دیکھیے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معیشت دان بیٹھ کے معیشت داروں سے بے شک ڈسکس کریں، لیکن ضمنی حقیقت کچھ ایسی ہے کہ اوسطاً آج 16,000 روپیہ ماہانہ آمدن ہے ایک پاکستانی، اوسطاً آمدن. ٹھیک. اب اگر آپ بازار جائیں، 16,000 روپیہ آپ کی مہینے کی آمدن ہو، 400 روپے کا لیٹر آپ کو کوکنگ آئل لینا پڑے، اس کے بعد آپ 75 روپے کا کلو آٹا لے کے آئیں گے، اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل میں 40 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈالیں گے، تو میری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ وہ 16,000 روپے میں آپ بجٹ کس طرح بنا پائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک حقیقت دیکھیں کہ پچھلے 48 سالوں میں 11 الیکشن ہم نے کروائے ہیں اور پرابلمز اسی قسم کے سامنے آتے رہے ہیں جس قسم کے اب آ رہے ہیں. شاید انٹینسٹی اس دفعہ زیادہ ہے. تو ایک نتیجہ تو کلیئر کٹ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارا اپنایا ہوا سیاسی ڈھانچہ ہے یا معاشی ڈھانچہ ہے یا دونوں ڈھانچے ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں. اب جو سیاسی خاندان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1100-1200 کے قریب جو سیاسی خاندان ہیں
لیکن اس کے علاوہ جو 3 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہیں جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے سینسس ہمیں بتاتا ہے کہ اتنے خاندان پاکستان میں بستے ہیں. جو 1100 سیاسی خاندان ہیں ان کا تو بہت بھلا ہوا اس سیاسی ڈھانچے کے نتیجے میں اور اس معاشی ڈھانچے کے نتیجے میں. لیکن جو 3 کروڑ 20 لاکھ خاندان اس کے علاوہ ہیں ان کو ڈلیور نہیں کر پائے اور وہ بڑھ رہے ہیں اور وہ تعداد بڑھ رہی ہے. وہ تعداد بڑھ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر مایوسی کے ایلیمنٹ کو ہم ایڈمٹ کر لیں اور اس کے بعد فوکس اس چیز کے اوپر کریں کہ یہ مایوسی کی وجہ جو ہے کیا وہ سیاسی ڈھانچہ ہے جس کو ہم اپنائے بیٹھے ہیں, کیا وہ معاشی ڈھانچہ ہے جس کو ہم اپنائے بیٹھے ہیں, اور کیا بنیادی ڈھانچے میں کسی قسم کی تبدیلی چاہیے. ٹھیک بات ہے. اچھا شہزاد صاحب, یہ جو بات اب فاروق سلیم صاحب نے کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کو یہ ورچوئل ڈیموکریسی جو کانفرنس ہو رہی ہے, بائیڈن صاحب نے جو اسپیچ کی شروع میں, وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ڈزنٹ ہیپن بائی ایکسیڈنٹ, وی ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ, فائٹ فار اٹ, اسٹرینتھن اٹ, رینیو اٹ. اور آگے ایک اور سینٹینس ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نو ڈیموکریسی از پرفیکٹ اینڈ نو ڈیموکریسی از ایور فائنل. اس تناظر میں جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی اور معاشی ڈھانچے کو, میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا روشنی دیں. دیکھیے, جہاں امریکہ جب ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے یا بائیڈن جب ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے تو بے شک وہ ایک ڈومیسٹک یا ایک جو عوامی لیول کی ڈیموکریسی ہے اس کا بھی ذکر اس میں ہے, جس میں انہوں نے مانا کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس کے اندر ایک کانسٹنٹ. دیکھیے نا, یہ بیسٹ آف دی ایولز ہے, موسٹ ایولز, ٹھیک ہے نا, لیسٹ ایول ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ پرفیکٹ نظام ہے, پرفیکٹ نظام تو نہیں ہے. اگر پرفیکٹ نظام ہوتا تو آج جس قسم کی دنیا کے اندر تفریق ہے امیر اور غریب کے اندر, یہ کیپٹلزم کا جو نظام جو کہ ڈیموکریسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ لے کے آیا, تو اس کا ظاہر ہے کہ آج دنیا اسی لیے پریشان ہے نا کہ یہ اس قسم کی انیکوٹی یا جو غیر برابری ہے اس کو کیسے حل کیا جائے. اچھا, وہ تو ایک طرف ہو گیا. جو دوسرا ڈیموکریسی کا نظام جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا, وہ یہ ذکر ہے میرے خیال میں جمہوریت وہ نظام ہے جو کہ آپ فی الحال آپ یہ ہماری سمجھ کے مطابق لوگوں کو, حکومتوں کو لے کے تو آتا ہے ووٹ کے ذریعے, لیکن ہماری حکومتیں جمہوریت نہیں سیکھیں جس کے اندر بنیادی کام یہ تھا کہ جن کے ووٹوں سے آیا ہوں ان کو ووٹوں کو میں نے واپس بھی کچھ کرنا ہے, ان کا جو حق ہے ان کو ادا کرنا ہے. لیکن شہزاد صاحب, ملک صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ووٹوں سے لوگ نہیں آتے, وہ آتے ہیں جس ٹائمنگ پہ جو سوٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ظاہری عوامی نمائندے ضرور ہوتے ہیں, مگر اس وقت جب مسند پہ بیٹھتے ہیں تو شاید عوام کو ریفلیکٹ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے ٹرو سینس میں. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ آپ کے پاس ابھی انہوں نے آپ کے 1200 کے قریب لوگ ہیں اس وقت پروونشل اسمبلیز اینڈ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر. مثال کے طور پہ آپ دنیا کے فیئرسٹ ترین الیکشن کروا لیں, یہ 1200 کے 1200 میں سے 900 یا 1000 واپس آئیں گے, شاید 50 60 70 100 کوئی بندہ نہیں آ جائے گا. ٹھیک, تو لوگ وہی ہیں, کبھی کسی رنگ میں کوئی اور وردی پہن آتے ہیں, کبھی کچھ رنگ لے آتے ہیں, کبھی کوئی رنگ لے آتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا ان سب کو کم موقع ملے ہیں اپنی حکومتوں کے اندر اپنی نوکری؟ اب سوال اٹھے گا اگر میں یہ بات کروں گا کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. اچھا, ان کو معیشت چلانی نہیں آتی, یا ان کو سکھائی نہیں گئی, یا ان کو معیشت چلائی مطلب یہ چلا نہیں پاتے, یا ان کو سمجھ نہیں. تو اس لیے یہ غلط بات ہے کہ کون کس کو لے کے آتا ہے. یہاں پر جس سے جو ہارتا ہے اس سے پوچھے, وہ کہے گا کوئی نہ کوئی کسی اور کو لے کے آیا. لیکن نصراللہ صاحب کہتے ہیں موقع نہیں ہے کسی نئے آدمی کے لیے, یا کسی میرٹ والے آدمی, کمپیٹنٹ آدمی, پڑھے لکھے آدمی کے لیے موقع ہی نہیں ہے. تو اس لیے کیا ہم پھر اسی حکومت کے انہی فیصلہ سازوں کے پاس جائیں کہ اگلی دفعہ جب چنو گے نا تو یار ہم جیسوں کو چننا, ہمیں تھوڑی ذرا زیادہ سمجھ ہے, ان کو نہ چننا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پسلی نہیں ہے الیکشن لڑنے. ٹھیک بات ہے, آپ جیسے آتے بھی نہیں ہیں. الیکشن کا جو پروسیس ہے نا, الیکشن کا پروسیس وہ ان 1100-1200 لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک, اور یہی لوگ واپس آتے رہتے ہیں. درست بات ہے, کسی بھی رنگ میں آ جائیں گے یہی لوگ واپس آئیں گے. ملک صاحب, حل اس کا کیا ہے؟ جو پورا منظرنامہ آپ نے بھی بتایا اور شہزاد صاحب نے کہا, تو کنسنسس ہے اس بات پہ, اور یہی فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں سیاسی گزارش. ابھی جو شہزاد صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم جیسے سیاست میں نہیں آ سکتے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا الیکشن پروسیس ایسا ہے جس کو عام آدمی سے بہت دور کر دیا گیا ہے. کس نے کیا؟ ہم سب نے مل کر کیا, سیاستدانوں نے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے, آپ کی عدلیہ نے, آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, ہم سارے مجرم ہیں اس چیز کے. مسئلہ یہ تھا آپ کے میڈیا نے. بھائی اگر آپ اس الیکشن پروسیس کو آسان کر دیں, آپ یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں کہ میں نے 25 کروڑ جو خرچ کیا تھا وہ میرے دوستوں نے خرچ کیا, یہ بہن دوستوں نے انہوں نے لگائے, کھانے انہوں نے دیے. الیکشن رولز کے اوپر آپ عمل درآمد کے ساتھ اس ملک میں 3 الیکشن کروا دیں,
इस मुल्क से इस वक्त की जो पॉलिटिकल एलीट है ये सारी फारिग हो जाएगी। लेकिन वो कराएंगे मसला क्यों? ये है उनको कि तो सूट ही हमारे नहीं यहाँ- करता नसरुल्लाह मलिक साहब, उन्हें सूट ही नहीं करता जो उन्हें कराना है। यस, उनको सूट करता है कि अवाम ऐसे ही भेड़ बकरियां रहें, उनके ऊपर ऐसे ही अमीर लोग, ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर, ऐसे ही बड़े बड़े टाइकॉन जो है इस मुल्क के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आपके ऊपर इसी तरीके से राज करती रहे। वो 15 करोड़ पे लगाएगी, मैं 3 लाख रुपए लगा के इलेक्शन हार जाऊंगा। तो ये इलेक्शन अवाम से छीना गया है और तमाम इदारे जिम्मेदार हैं जो मुल्क के अंदर माजी में फैसले करते रहे और आज भी नहीं करना चाहते। ठीक। अगर आज आप इसको ठीक कर देंगे तो इलेक्शन प्रोसेस आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी डिबेट को कंक्लूड करते हैं। जो अपोजिशन की सियासत चल रही है इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। डॉक्टर फारूक साहब, पहले तो ये थोड़ा सा बता दें अगले 2-3 माह में अच्छी खबर माशी हवाले से क्या आ सकती है और बुरी खबरें क्या हैं IMF की जो हंसने मुस्कुरा रहे हैं आप। ये अच्छी खबर आपको बता देता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में हुकूमत महंगाई पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल पा लेगी। नहीं यार, ये संजीदा कह रहे हैं या आप तंज कर रहे हैं फारूक साहब? ये क्लियर करें क्योंकि अभी इतनी बातें हो गई कि हमें समझ नहीं आ रही। देखिए, हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो पिछले कई सालों से अवाम को गुमराह कर रहा है और महंगाई के जांचने का और नापने का गलत तरीका अपनाया हुआ उसने। वो बहुत ज्यादा फिगर्स बता रहा है। जैसे अभी लास्ट वाली फिगर जो इन्फ्लेशन पे आई है वो 11.5% की उसने बताई है। उसने जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बताई है वो 27% बताई है। उसने जो कहता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 18.5% जो दो रोजगार की हमारी अशियाई जरूरियात हैं, तो वो हुकूमत ने उसको अहकामात जारी कर दिए हैं कि भाई आप सीधे हो जाओ, आप तरीका कार जो है वो अच्छे वाला अपना लो और महंगाई को कंट्रोल कर लो। तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। तो आप और मैं जब जाएंगे आटा लेने के लिए और टमाटर लेने के लिए और चीनी लेने के लिए, तो आपको और मुझे तो रेट वही मिलेंगे जो महंगाई वाले हैं, लेकिन जो अदाद शुमार आपके सामने आएंगे, जो ट्विटर के ऊपर खेल होगी, जो सोशल मीडिया पे होगी, वो आप समझे कि महंगाई कंट्रोल होने वाला। अच्छा चले, अब ये तो अच्छी बात बता दी, अब बुरी बात भी बता दें। देखिए, जैसे आपने पहले सर्वे का जिक्र किया, तकरीबन 93% पाकिस्तानी कहते हैं कि महंगाई का उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जी, आमदन में कमी हुई है कि हम जिस सिमत में जा रहे हैं, तूफान एक महंगाई का नया तूफान जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है, ये हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। जिस किस्म के वादे हमने किए हैं, IMF के साथ वादे किए हैं, जिस किस्म की हमारी अपनी माशी पॉलिसी जिस सिमत में मुल्क को लेके जा रही है, मुझे लगता है कि महंगाई और मजीद बढ़ने वाली है और ऑलरेडी लोगों की अब कमर तो टूट चुकी है। उसके बाद क्या बनेगा, चीखें निकलेंगी या क्या होगा? हुकूमत के पास मुझे लग रहा है कि उसके पास कोई हिकमत अमली या कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं है जो वो फोकस कर सके महंगाई कंट्रोल करने में। साथ ही साथ और बदकिस्मत की बात है कि जो हमारी ऑपोजिशन जमातें हैं वो उनके पास भी वो कोई मुतबादिल रास्ता हमें नहीं बता रही। उन्होंने कोई मुतबादिल प्लान हमें नहीं दिया है कि ये हुकूमत जो है ये काम इस तरह गलत कर रही है और हम इसको इस तरह दुरुस्त करें। जी, वो हमने उनसे पूछा, वो कहते हैं ये चले जाएंगे तो खुद ब खुद मामला दुरुस्त हो जाएंगे, वो ये फार्मूला है उनके पास। शहजाद साहब, ये महंगाई के सियासी असरात क्या होंगे? महंगाई के सियासी असरात ये होंगे कि PTI जो है उसको जिस किस्म की तोहमतें लग रही हैं, मेरे ख्याल में ये लगती रहेंगी। इसके बावजूद कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान तकरीबन एक शोर की कैफियत के अंदर है, एक टर्मोइल में है, एजिटेशन कर रहा है, और फिर डॉक्टर साहब जैसे लोग और इस तरह के लोग कुछ ना कुछ कोशिश करके इस हुकूमत को रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बज़िद है ये हुकूमत के इसने किसी की बात नहीं सुननी। और सिर्फ वही वाली बात कि एक कल्ट है, वो कल्ट का नाम चाहे आप कुछ भी कह लें, मियाँ साहब कह सकते हैं, खान साहब कह सकते हैं, कुछ और साईं कह सकते हैं, लेकिन ये कल्ट जो है ना, इस कल्ट ने पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो ये सियासत रहेगी। एक उम्मीद आपके लिए ये हो सकती है आने वाले दिनों में कि शायद एक इलेक्शन की बू
शुरू हो जाए, जल्दी नहीं तो 2023 के शुरू में किसी ना किसी वक्त में, अगले साल भी हो सकती है। और ये जो है ना, ये एक उम्मीद लेके आएगी कि शायद जो अगले आएंगे वो मामला को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन अगलों के पास भी सिवाय इसके कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करें और कोई उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ इनके पास मिलेगा मुल्क के अंदर से वो या तो उनकी जेबों में जाएगा या जो मुनाफा है जो इनको हमने डेट लिया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट है वो पे होगा और उधार के साथ हमारी जिंदगियां चलेंगी। इस वक्त किसी का ध्यान इस पे नहीं है कि अपनी प्रोडक्शन को, अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा के तो हम इसको रिटायर कैसे कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है, अभी तो प्रिंसिपल का तो जिक्र ही कहीं पे नहीं आ रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये होगा और यही सियासत को डिफाइन करेगा। मलिक साहब, ये तो फिर अगला कोई भी आएगा इलेक्शन के बाद वो कहेगा जी इन्होंने इकोनॉमी इतनी तबाह कर दी कि अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया चीजों में, तो फिर मैं वैसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। जरदारी साहब की हुकूमत पे बड़ी तनकीद थी, जरदारी साहब ने आके तनकीद की मुशर्रफ साहब की हुकूमत के ऊपर, लेकिन वो चंद माह के बाद उन्होंने वो तनकीद छोड़ दी और अपने काम में लगे। अच्छे किए बुरे किए, इसका फैसला आप चलें किसी और मौके पे छोड़ देते हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने जरदारी साहब पे तनकीद की, 2-4 महीने इसमें लगाए, उसके बाद वो अपने काम पे लगे। जो काम उन्होंने किए उसका वो क्रेडिट लेते हैं, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, वो दुरुस्त काम नहीं थे। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 3 सालों में सिर्फ माजी की हुकूमत पर तनकीद ही की है। यानी अगर ये कुछ काम तनदेही से जिस काम में पहले दिन से जुड़े थे उसी काम में आज तक लगे हुए हैं। हाँ, और ये जो फरूख साहब बात कर रहे थे कि अवाम की कमर तोड़ दिया है, अब ये गर्दन तोड़ेंगे और अपोजिशन मजे लेगी। अच्छा सॉरी, तो अपोजिशन को सूट कर रहा है इसलिए सॉरी कि ये अपनी पीटीआई अपनी कबर खुद खोद रही है। जब वो इतनी उनकी गवर्नेंस भी और आपकी इकानमी भी इतनी बुरी तरीके से मुतासर होगी तो मेरे ख्याल में पीटीआई के खिलाफ किसी को कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, फरूख साहब लास्ट एक में सवाल, वो ये इंतहा पसंदी वाली बात शहजाद साहब ने की, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन ये जिस तरफ सोसाइटी जा रही है, एक दिन एक फैसला करते हैं, दूसरे दिन दूसरा फैसला करते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब होना और सबसे बड़ी बात हमारा अपना मुस्तकबिल, मुझे मतलब अपने बच्चों का मुस्तकबिल इनसिक्योर नजर आता है इतनी इनटॉलरेंट सोसाइटी के अंदर। यही हाल आपका, यही शहजाद साहब का, नसूर मलिक साहब का, और हम कुछ लोग इस पे मजे ले रहे हैं, कुछ सियासत कर रहे हैं और डायरेक्शन कोई नहीं मुझे इसमें भी नजर आती। तारिक साहब, इसमें मुझे तो एक बड़ा भारी माशी एंगल, जो इकोनॉमिक एंगल है वो नजर आता है। अच्छा, अगर मईशत का बड़ी तेजी से चलने लगेगा तो ये सारे लोग जो हैं अपने अपने कारोबार में, अपनी अपनी नौकरियों में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे कि उनके पास इस किस्म की हरकत के लिए, इस किस्म की चीजों के लिए वक्त नहीं बचेगा। हमने दुनिया भर में देखा है कि जब मईशत जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, किस्म की चीजें जो है वो सामने आने लगती हैं और फिर खास तौर पे जो माशी फर्क हैं, जो बहुत गरीब तबकात हैं पाकिस्तान के, और जो तबकात हैं उनमें जो फर्क ज्यादा आने लगता है तो फिर भी इस किस्म के हादसे सामने नजर आते हैं। तो मुझे तो उसका एक माशी एंगल बड़ा नजर आता है और मईशत का पहिया बड़ी तेजी से घूमने लगेगा तो आप देखेंगे इन चीजों में भी कमी आ जाएगी। जी शहजाद साहब, आपका कमेंट सर इसके ऊपर। मैं सर ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आमतौर पर डॉक्टर साहब के साथ मैं इख्तलाफ तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हल्का सा जरूर करूंगा, जसारत करूंगा। वो ये है कि मेरी नजर में तशद्दुद की मईशत बनती जा रही है। वाह, तशद्दुद की मईशत बनती जा रही है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा खतरा इस नई मईशत का है। ये लोग अपना इन्फ्लुएंस और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अब तशद्दुद के जरिए हासिल कर रहे हैं, ठीक, असर रसूख बढ़ा रहे हैं। ठीक, वही चीजें जो कि पैसा या पावर या ये असर रसूख चाहिए था, ये अब एक और रास्ते से ला रहे हैं और हमें डरा धमका के, और ये बनता जा रहा है, पाकिस्तान की नई मईशत बनती जा रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक चीज है। मलिक साहब लास्ट कमेंट सर। तारिक साहब, रियासत को घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, रियासत को खड़ा होना पड़ेगा। रियासत हर दौर में घुटने टेकती रही है इंतहा पसंदी के सामने। फिर आपके इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनको आपको बाख्तियार करना पड़ेगा और ये मीडिया को अपना एक भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा। हम देखते हैं वेव किधर चल रही है, खा वो मुल्क के खिलाफ जा रही हो, खा रियासत के खिलाफ जा रही हो, खा अफराद के खिलाफ जा रही हो, हमारे मुस्तकबिल के खिलाफ हो या हमारी अपनी उस हाँ, हम उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर हम उससे, और मैं बहुत से एक जुमला उससे कह दूं, मैं बहुत से ऐसे लोगों से वाकिफ हूं जो बाज मजहबी जमातों के
بدترین مخالفین میں شامل ہیں، لیکن آج کل ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ان کے بڑے حامی بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے ہمارا ٹرینڈ بڑھتا ہے۔ وہ ٹویٹر پہ فالوور بڑھانے کے لیے اور یوٹیوب پہ ویوز بڑھانے کے لیے اب جو ہے نا معاملہ یہاں تک ہاں، کئی لوگ تو ایسے جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ ایسے تھے جو کہتے تھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مذہبی جماعتوں کے ترجمان بنے ہوئے، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ ملک صاحب، ڈاکٹر فاروق صاحب، شہزاد چودھری صاحب، بڑا مزہ آیا ڈسکشن میں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔